الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، 16واں پارہ، اس کی کچھ خاص آیتوں کے متعلق اور واقعات کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہوگی. سورۃ الکہف کا خاتمہ اسی پارے میں ہوتا ہے. یہاں جو واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں، بہت سارا سبق ہے ہماری زندگی کے لیے. اور سب سے بڑا جو سبق ہے علم اور اہل علم کی اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ ایک موقع پر کسی سوال کرنے والے کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں اور میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ اطلاع دی، یہ بتلایا کہ میرا فلاں بندہ خضر فلاں جگہ رہتا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کے لیے ایک سفر کیا اور ان کے پاس گئے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے علم میں بڑائی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، یا کسی کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اس نے مکمل علم حاصل کر لیا ہے، اب اس کے بعد کوئی علم نہیں ہے. علم کی تلاش میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے نکل پڑے. اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور علم کے لیے جو نکلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی منزل آسان کرتا ہے اور جنت تک کے لیے اس کا راستہ ہموار کر دیتا ہے. اس کے بعد ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے کہ ذوالقرنین بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے. انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی، بہت مضبوط، بہت عظیم اور بہت ہی بلند دیوار. اور دیوار تعمیر کرنے کے بعد، عظیم دیوار تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اعتراف نعمت کیا. قال ھذا رحمت من ربی، کہ یہ دیوار، یہ بلند بالا عمارت جو میں نے تعمیر کی ہے یہ میرے رب کا فضل و کرم، اس کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور میرے رب کا جب وعدہ اور وقت مقرر آ جائے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. میرے رب کا وعدہ برحق ہے. تو یہ اعتراف ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ جو بھی نعمت اس کو ملی ہے وہ اس کی اپنی کوشش نہیں بلکہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین کی نعمت کا اعتراف ہونا چاہیے. سید الاستغفار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا اپنے اوپر اعتراف کرے. ابوء لک بنعمتک علیہ، کہ اللہ جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کے اعتراف کے ساتھ ساتھ. اور اسی طرح نبیوں اور رسولوں نے بھی اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کیا. تو اعتراف نعمت بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور انعامات کیے اور بے شمار نعمتوں سے نوازا. جو لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی نعمتوں اور دولت کے پیچھے اپنی کوشش کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے، وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. قارون کی مثال اللہ نے قرآن میں پیش کی. اس نے فرمایا، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں جو کچھ حاصل کیا ہے میں نے یہ میری محنت ہے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. تو اللہ رب العالمین نے تکبر کا انجام ہلاکت رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان یہ تسلیم کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور نیک لوگوں، صدیقین اور شہداء کی زندگی سے. سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کا واقعہ، خاص طور سے حضرت مریم کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ یاد کرو اپنے رب کی رحمت جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے اور یہ بڑھئی تھے، ان کا ذریعہ آمدنی یہی پیشہ تھا کہ وہ بڑھئی لکڑی کا کام کرتے تھے، یہی ذریعہ آمدنی تھا۔ بوڑھے ہو گئے تھے، کافی عمر دراز ہو گئے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اور بانجھ جو ہو جائے وہ بچہ جنم کیسے دے؟ تو یہ خیال عام ہے اور یہ معروف بات ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا خفیہ طور پر، مخفی طور پر، پوشیدگی کے ساتھ۔ یہ انداز اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کو پکارے خفیہ طور پر۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کیونکہ اس میں خضوع، تضرع، انابت اور اخلاص زیادہ ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، روئے اور گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، روئے اور گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگا رہے۔ تو یہ انداز اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے، اور اس لیے بھی انہوں نے تنہائی میں پکارا کہ لوگ ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ بیوقوف انسان ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اور بڑھاپے میں جبکہ اولاد کی کوئی امید نہیں رہتی، اولاد کی کوئی بھی توقع نہیں رہتی، اور اس کی بیوی بھی بانجھ ہے، ایسی صورت میں اولاد کا سوال کر رہا ہے، لوگ بیوقوف نہ قرار دیں، لوگ مذاق نہ اڑائیں، اس لیے انہوں نے خاموشی سے تنہائی میں اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی۔ یا زکریا، اللہ نے کہا کہ اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے آپ کو ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں، اس کا نام کیا ہوگا وہ بھی ہم بتلا رہے ہیں۔ ایک بچہ بھی اللہ کی طرف سے اولاد بھی ملی، اس کا نام بھی اللہ نے بتلا دیا، تجویز کر دیا، اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ ہے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے، اور جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو پکار ہوگی وہ اللہ رب العالمین ضرور سنے گا، خواہ ممکن ہو یا ناممکن ہو۔ اگر اللہ رب العالمین سے آدمی مطالبات کرے، اب ایسی صورت میں تو ڈاکٹر اور حکمہ اور اطباء کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے جب عورت بانجھ ہے، لیکن ممکن ہو یا ناممکن ہو، اللہ سے اخلاص کے ساتھ اگر سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قانون توڑ سکتا ہے اپنے بندے کی خوشی کے لیے، جو بندہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگے اور اللہ کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ حضرت مریم کا واقعہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ جب ان کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی مریم علیہ السلام کے بطن سے۔ مریم علیہ السلام کے بطن سے ولادت ہوئی تو حضرت مریم سے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، مریم علیہ السلام سے کہا کہ نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ تم نے یہ کام کیسے کیا، یہ اقدام کیسے کیا، اتنا بڑا کام کیسے کیا کہ تم نے یہ برائی کی؟ یعنی ان کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ برائی کا نتیجہ ہے، بدکاری کا نتیجہ ہے، اور کسی مرد سے بدکاری کی ہے جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ یہ پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے اشارہ کر دیا اپنی گود کی طرف، فاشارت الیہ، انہی سے پوچھئے، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے، اب میں اپنی صفائی میں کسے پیش کروں؟ میرے ہاتھ، میری گود میں جو یہ بچہ ہے اسی سے آپ لوگ سوال کیجئے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو ان لوگوں نے کہا جو ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ ہم گود میں جو بچہ ہے اس سے کیسے بات کریں، وہ ہم سے کیسے بات کر سکتا ہے، وہ تو بھی بچہ ہے گود میں۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا، ابھی دیا نہیں اللہ نے، دے گا، لیکن یہ چیزیں اس طرح یقینی ہیں گویا ہو چکی ہیں،
ہو چکی ہیں گویا کہ، اسی لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، آتانی الکتاب، یہ چیزیں گویا ماضی وجود میں آ چکی ہیں، یعنی ان کا ہونا بالکل یقینی ہے، جس طرح ماضی میں کوئی چیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، نبی بھی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں گا برکت میرے ساتھ ہوگی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں حیات رہوں گا، زندہ رہوں گا، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں اور اسی طرح نماز قائم کروں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کے حکم سے گود میں کلام کیا، اور صحیح بخاری میں ہے کہ 3 بچوں نے گود میں کلام کیا۔ ایک اصحاب الاخدود، جو واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا بیان کیا ہے، گڈھے والوں کا، اس میں ایک بچے نے اپنی ماں سے کلام کیا اللہ کے حکم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور چرواہے کا لڑکا اس نے کلام کیا، اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ ایک نیک آدمی کو شکار بنایا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نیک آدمی پاک باز ہے، پاک دامن ہے، اس کے اوپر الزام جھوٹا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ صبر سے کام لو اور اللہ رب العالمین سے امید رکھو اور حق کے ساتھ رہو اور حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ تو یہ 3 بچے جنہوں نے گود میں کلام کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور بہت زیادہ سچے تھے۔ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اس امت میں بھی بہت سارے صدیق آئے، اور ان سب میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے اللہ، اے میرے والد، اے میرے باپ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ تو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نصیحتیں کی، کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی میں نہ لگے رہے ہیں میرے باپ، اے میرے والد محترم، شیطان کی بندگی میں نہ لگے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ رب العالمین کا کھلم کھلا نافرمان ہے، عاصی ہے، نافرمان ہے، اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا ہے۔ بہت مختلف انداز میں سمجھایا اپنے والد محترم کو۔ جب بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، کہا سلام علیک، میں آپ سے الگ ہوتا ہوں۔ یہ سلام سلامتی اور تحیہ نہیں ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے کے لیے جو سلامتی بھیجتا ہے، یہ سلام الگ ہونے کا ہے، الوداعیہ ہے کہ ہم آپ سے الگ ہوتے ہیں، ہم آپ سے الگ ہوتے ہیں، ترک مخاطبت، اب آپ سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ اہل ایمان کا یہی شیوا ہے کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوں، یا جب وہ جاہل کے سامنے دیکھیں کہ اب ان کے سامنے دلائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ان سے ترک تعلق کر لیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ ان سے مخاطب ہوں جاہل افراد، وہ لوگ جن کے سامنے دلائل پیش کرنا بیکار ہے، قالوا سلاما، تو اہل ایمان کا شیوا ہے کہ وہ کہتے ہیں سلاما، میں آپ سے الگ تھلگ رہوں گا، آپ سے میرا کوئی معاملہ و تعلق نہیں رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے الگاؤ کر لیا، ان سے الگ تھلگ ہو گئے، ترک تعلق کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے دلائل کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کرو حضرت ادریس علیہ السلام کو، اِذْ كَانَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور وعدہ کے پورا کرنے والے، وعدہ کے سچے، اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ اللہ کے رسول اور نبی تھے، وعدہ کے سچے تھے۔ وعدہ کے سچے یہ خاص طور سے اللہ نے کہا انہ کان صادق الوعد، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، اللہ کے نبی اسماعیل کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، وہ وعدہ کے سچے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اللہ کے نزدیک محبوب تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بیان ہے اس سورہ میں
کہ وہ کان صادق الوعد، وعدہ کے پکے تھے، وعدہ کے سچے تھے۔ بہت سے موقع پر وعدہ کی سچائی سامنے آ گئی، انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ کریے، آپ اس میں تردد نہ کریں، آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے اس کام میں آپ کا پورا تعاون کروں گا جو اللہ کا کام ہے، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وعدہ کے سچے تھے۔ وعدہ کی سچائی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو وعدہ کے سچے نہیں ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہیں، اور ان کے اندر نفاق یہ پنپ رہا ہے۔ منافقین کی علامت ہے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں۔ اذا وعدہ اخلف، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کریں، اور جب بات کریں تو جھوٹ بولیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے، منافقین کی علامت ہے کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ذکر کرو، بیان کرو، یاد کرو ادریس علیہ السلام کو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے بہت سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا، بہت بلند مقام ان کا عطا کیا، بہت اونچا مقام ان کو عطا کیا، اور ان کو بہت اونچا مقام دیا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اٹھا لیا زندہ، اسی طرح ان کو بھی اٹھا لیا۔ لیکن راجح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت اونچا مقام دیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اونچا مقام عطا کیا، یہ مراد ہے اس آیت میں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور ان کے بعد جو لوگ آئے وہ بہت ہی نالائق ناخلف تھے۔ نیک لوگوں کے بعد جو لوگ آئے وہ بہت ہی خراب تھے، نماز میں کوتاہی کی، نماز کو ضائع کیا، نماز کے اندر سستی کی، نماز کے اندر کافی کوتاہیاں کی انہوں نے، اور نماز کو کبھی چھوڑا، کبھی پڑھا، اور کبھی ایک ساتھ کئی نمازیں پڑھ لی، کبھی ایک ساتھ جمع کر لیا۔ تو یہ انہوں نے نماز میں جو اہتمام ہونا چاہیے، نماز کا جو حق ہے، اس کے ساتھ کافی کوتاہیاں کی اور اس کو ضائع کیا، اور اس کو حق نہیں دیا جو حق ہے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفس کے غلام بن گئے، شہوات کی پیروی میں لگ گئے۔ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور جو انہوں نے کیا اس کے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ سلف ان کو کہتے ہیں جو نیک اور صالحین ہمارے اسلاف میں سے گزر گئے، اچھے لوگ، صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ائمہ اعظام، محدثین، جو اسلاف میں سے نیک لوگ گزر گئے، صالحین، ان کو سلف کہتے ہیں، اور جو برے لوگ گزر ہیں، جو ہم سے پہلے برے لوگ گزرے ہیں، ان کو سلف کہتے ہیں۔ اسی طرح خلف کہتے ہیں جو بعد میں اچھے لوگ ہوں گے، جو بعد والوں میں اچھے ہوں گے، اچھے لوگ بعد والے میں سے جو ہوں گے وہ خلف ہیں، اور جو برے لوگ آنے والے لوگوں میں ہوں گے وہ خلف ہیں۔ تو یہ تفریق کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا اے نبی آپ کے اوپر کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، یا آپ کی امت مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ دشواری کے لیے نہیں، پریشانی کے لیے نہیں، تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ کا یہ کلام نہیں ہے۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، یہ محض نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو نصیحت ہے، سراپا نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھے، جو اللہ سے ڈرے۔ اس میں کوئی تکلیف، مشقت اور دشواری، پریشانی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے آسمان کو، زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، اور بلند بالا آسمانوں کو پیدا کیا، بنایا۔ جس نے آسمان اور زمین بنائے اس کی جانب سے یہ کلام نازل ہوا ہے۔ جو آسمان و زمین کا خالق ہے اس کا بنایا ہوا یہ کلام ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے لیے مشقت اور پریشانی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن جو عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر قائم ہے۔ اب یہاں پہ علماء ایک اہم عقیدے کا مسئلہ ہے
کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر قائم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی تمام جگہوں کے حالات احوال کا علم رکھتا ہے، لیکن بذات ہی عرش پر قائم ہے، مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب لوگ اس کے بارے میں مختلف سوال کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قائم ہے بذات ہی، اور تمام چیزوں کا، تمام جگہوں کا علم رکھتا ہے، جو کچھ واقع ہو رہا ہے، جو واقع ہو چکا ہے، جو واقع ہوگا، سب کا علم رکھتا ہے، لیکن بذات ہی عرش پر موجود ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، کیسے ہے، یہ نہیں معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس بات پر ایمان لانا یہ واجب ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمانیات کا، کہ ہر ایمان والے کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ رحمان اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں مزید قرید کرنا، طرح طرح کے سوال کرنا، استفسار کرنا، یہ بدعت ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، وہ حالت کیا ہے، اس کے بارے میں خوب دریافت کرنا، زیادہ سے زیادہ سوال کرنا، بحث کرنا، یہ بدعت ہے۔ الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ والسوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ استوا تو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین مستوی ہے، عرش پر قائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے آسمان میں، اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے تو اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن کل اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، ذکر الہی سے غفلت برتے، اللہ کی عبادت سے، تلاوت سے، عبادت و بندگی سے غفلت و کوتاہی برتے، اور اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے، اللہ کی آیات دیکھ کر روگردانی کرے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ لما حشرتنی اعمی، مجھ کو اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اس لیے کہ تمہارے پاس میری نشانیاں آئیں، فنسیتھا، تو تو نے اس کو بھلا دیا، اس کو دیکھ کر تو اندھا بن گیا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، اس لیے آج تمہیں بھلا دیا گیا، تمہیں اندھا بنا کر اٹھایا گیا، تم سے یہ نعمت بصارت دیکھنے کی صلاحیت چھین لی گئی۔ تو جو لوگ اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، آنکھ ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، بصارت کا بصیرت کے ساتھ استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگ قیامت کے دن کل اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ علماء نے کہا ہے کہ بصارت کے ساتھ بصیرت بہت ضروری ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے نبی، آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، کہ یہ نگاہ، یہ دیکھنے کی صلاحیت، اس کے ساتھ ساتھ بصیرت ہونی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سابقین اولین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تمام صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ کرام کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، تو ان کے پاس بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت تھی، اس لیے انہوں نے حق قبول کر لیا۔ اور ابو جہل، ابو لہب کے پاس بصارت تو تھی، بصیرت نہیں تھی، اس لیے وہ حق سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بصارت کے ساتھ ہمیں تو بصیرت بھی عطا فرما، اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔